الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن الحکیم فرقان المجید یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ فَأَمَّا بَعْدُ۔ معزز سامعین گرامی، اسلامی تاریخ کے اندر دو ایسے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ پر بہت دور رس اثرات مرتب کیے ہیں۔ ان واقعات میں ایک واقعہ ہے واقعہ غدیر خم، اور ایک واقعہ ہے واقعہ ثقیفہ۔ ان دونوں واقعات کا آپس میں بہت گہرا ربط ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ these both events are missing from the book. There is no any scholar who would like to bring them in light and explain the reality of these two events. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہماری نئی نسل سمپل اور سادہ لوح مسلمان اسلام کے ان ابتدائی دنوں میں جو بہت سیریس حقیقتیں تھیں ان سے ناآشنا ہے، ان کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ خاندان امیہ نے جھوٹ کی بنیاد پر ایک سواد اعظم قائم کیا، اور جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ تحقیق کی روشنی میں ان دونوں واقعات پر روشنی ڈالوں۔ میں خود جج بننے کی کوشش نہیں کروں گا، میں صرف واقعات اور حقیقت کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ خود جج ہوں گے اور آپ کو خود ہی ان میں سے حقیقت کو تلاش کرنا ہوگا۔ ایک واقعہ ہے واقعہ غدیر اور ایک واقعہ ہے واقعہ ثقیفہ۔ ان دونوں واقعات کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے۔ ایک ہے واقعہ غدیر، اس کا رستہ ولایت اور امامت کی طرف جاتا ہے، اور ایک واقعہ ہے واقعہ ثقیفہ، جس کا رستہ خلافت اور ملوکیت کی طرف سے جاتا ہے۔ جو رستہ ولایت کا تھا اس نے ہم کو حسین دیا، اور جو واقعہ ثقیفہ کا تھا، خلافت کا تھا، اس واقعے نے ہم کو یزید دیا۔ چونکہ آج میرا موضوع صرف واقعہ غدیر خم ہے تو میں چاہوں گا کہ اسی پر ہی صرف روشنی ڈالوں۔ نبی مقدس حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پہلا اور آخری حج مکمل کرنے کے بعد واپس مدینہ آ رہے تھے،
تو رستے میں ایک مقام آتا ہے، وہاں پر ایک کنواں بھی تھا، غدیر خم۔ جب آپ وہاں پہنچے تو جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی لے کر حاضر ہوئے۔ سامعین محترم، قرآن حکیم میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے حبیب سے خطاب فرماتا ہے، جب بھی مخاطبہ کرتا ہے، تو وہ خطاب ملاطفت کے طریقے سے کرتا ہے، یعنی اس میں لطف ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے۔ لیکن آج جبرائیل امین جو وحی لے کر آئے، اس میں رب کائنات خطاب ملاطفت نہیں فرما رہے، بلکہ اپنے پیغمبر کو ان کے عہدے سے بلا رہے ہیں، یعنی عہدے کا نام لے کر پیغام بھیج رہے ہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہدہ رسالت تھا، تو اس لیے اس آیت کریمہ میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسول، کہ اے میرے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کر، اس بات کی تبلیغ کر جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر بھیجی گیا، حکم نازل کیا گیا ہے۔ اور اگر آج تو نے اس پر عمل نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ادا نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، بے شک اللہ کافرین کو ہدایت نہیں دیتا۔ معزز سامعین گرامی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال جب آپ پر نبوت کی پہلی وحی نازل ہوئی، تو اس دن سے لے کر اپنے آخری حج تک تقریباً 23 سال بنتے ہیں۔ ان 23 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی پیغام ان کی طرف، ان کی رب کی طرف سے نازل ہوا، آپ نے لوگوں تک ہو بہو احسن طریقے سے پہنچایا، نہ ہی اس میں کبھی کمی کی اور نہ ہی کبھی اس میں اضافہ کیا۔ لیکن اس وحی کے اندر یہ کون سا اتنا سخت پیغام تھا کہ جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے میرے رسول، جو تم کو بتا دیا گیا ہے، جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اور اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ حالانکہ پیغمبر کو اپنی رسالت کے دوران بہت سی مصیبتوں سے بھی گزرنا پڑا، لیکن آپ نے کسی بھی مصیبت کی پرواہ کیے بغیر پیغام خدا کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی اہم پیغام تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ لوگوں کو یہیں پر روک لیا جائے، جو آگے جا رہے ہیں ان کو پیچھے بلایا جائے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے آنے کا انتظار کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور پھر حکم دیا کہ ایک ممبر بنایا جائے،
تو اصحاب نے اونٹوں کے پلانوں کا ایک منبر تشکیل دیا. آپ اس منبر پر تشریف لے گئے اور ایک بہت طویل خطبہ ارشاد فرمایا. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں جو کہ حج کے بعد ادا کیا تھا، وہاں پر تمام حقائق سے، تمام مسائل سے لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا. لیکن یہاں پھر ایک نیا حکم جاری کیا گیا. یہ اتنا اہم حکم تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1,24,000 صحابہ کو روکنا پڑا. تو کچھ خاندان امیہ کے علماء نے اس واقعے کو بہت ہلکا لیا ہے اور کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کی ہے. لیکن حقیقت میں ہمیں اس آیت کی جو بنیاد ہے، جو روٹ ہے، اس میں جانا چاہیے کہ وہ کون سا حکم تھا جو رب کائنات چاہتے تھے کہ میرا رسول لوگوں تک پہنچا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر تشریف لے گئے، اللہ کی حکمیت، اس کی وحدانیت کی تعریف کی، اس کے متعلق لوگوں کو بتایا، پھر اپنی رسالت کے متعلق لوگوں کو بتایا. تو آپ کے اس خطبہ سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ پیغمبر شاید اب اس دنیا میں اور زیادہ دیر تک زندہ نہ رہیں، ان کا وصال ہو جائے. اور یہ حقیقت تھا کہ اس خطبے کے تقریباً 70 دن کے بعد غالباً آپ کا وصال ہو گیا. تو جب آپ نے اللہ کی حکمیت اور اپنی رسالت کا اعلان کیا تو پھر لوگوں سے ایک عہد لیا کہ اے لوگو، کیا تم مانتے ہو کہ اللہ تمہارا ولی ہے؟ تو سب نے بلند آواز میں کہا، ہاں یقیناً ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا ولی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ آپ مانتے ہیں کہ میں محمد بھی تمہارا ولی ہوں؟ تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ آپ سچ کہتے ہیں، بے شک آپ بھی ہمارے ولی ہیں. تو پھر آپ نے امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کو منبر کے اوپر بلایا اور ان کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کر بلند کیا. اور یہ ایک مشہور حدیث نبوی جو کہ متواتر کے ساتھ تمام صحاح ستہ میں اور تمام اسلامی کتب میں موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. یعنی اللہ بھی آپ سب کا مولا ہے، میں محمد بھی آپ سب کا مولا ہوں، اور جس کا میں محمد مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ علماء نے اس واقعے کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کی ہے اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید کچھ لوگ حضرت امام علی مقام حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام سے ناراض تھے، تو ان کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے پیغمبر نے یہ سب کچھ کیا. تو میرا ان سے سوال ہے کہ اگر پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ان چند لوگوں کو حضرت علی کے ساتھ راضی کرنے کا ہی تھا، تو پھر اتنا بہت بڑا اہتمام کیوں کیا گیا؟ یہ تو پیغمبر ان لوگوں کو حضرت علی کے آمنے سامنے کرتے اور ان میں تصفیہ کرا دیتے، تو پھر اس میں رب کائنات کو ایک آیت بھیجنے، جبرائیل امین کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اتنا سخت حکم لے کر آنے کی کیا حکومت تھی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اے میرے رسول اس بات کی تبلیغ کر جو تم پر نازل کی گئی ہے، لوگوں کو بتا دے۔ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ تو معزز سامعین گرامی، یہ اس موضوع کا پارٹ 1 تھا۔ انشاءاللہ بہت جلد پارٹ 2 کے ساتھ، آگے کی تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔